ایک دکاندار نے خوبصورت طوطا پال رکھا تھا۔ اس خوش آواز سبز رنگ کے طوطے سے دکاندار کو بہت محبت تھی۔ یہ بلبل ہزار داستان اپنی دلفریب باتوں سے گاہکوں کے دل بھی خوش کرتا تھا۔ مالک کی غیر موجودگی میں نہ صرف دکان کی نگہبانی کرتا بلکہ گاہکوں سے مزے کی باتیں بھی کرتا۔ راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی اس کی باتیں سن کر خوش ہوتے۔ ایک دن جبکہ دکاندار کسی ضروری کام کے لیے گیا ہوا تھا کہ اچانک ایک بلی دکان کے اندر گھس آئی اور ایک چوہے کے پیچھے بھاگی۔ طوطے نے سمجھا آج میری خیر نہیں، اپنی جان بچانے کی خاطر دکان میں آگے پیچھے پھڑپھڑانے لگا۔ اس سے چند روغن بادام کی شیشیاں نیچے گر کر ٹوٹ گئیں۔ جب دکاندار واپس آیا تو ہر طرف تیل بکھرا ہوا اور شیشیاں ٹوٹی ہوئی دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے طوطے کو مار کر اس کا سر گنجا کر دیا۔ طوطے کو بے قصور سزا ملی تھی جس کا اسے بہت رنج ہوا۔ چند لمحے پہلے کہاں وہ بلبل ہزار داستاں بنا ہوا تھا، اب اس نے بول چال بھی ترک کر دی۔ اس کی شیریں بیانی اور شکر فشانی بالکل جاتی رہی۔ طوطے کے اس فعل سے دکاندار کو سخت پریشانی ہوئی اور ندامت ہوئی اور اپنے کیے پر پچھتایا۔ دکاندار کو طوطے سے بڑی محبت تھی جبکہ طوطے کی خاموشی اس کے لیے ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا اب کیا کروں، کیونکہ اس کی توتلی باتوں سے دکاندار کو بڑا لطف ملتا تھا۔ اس نے کئی دن تک طوطے کی خوشامد کی اور طرح کے پھل دیے کہ وہ کسی طریقے سے خوش ہو جائے، لیکن طوطا بالکل خاموش تھا۔ اس کی دکان پر جو گاہک آتے تھے وہ بھی اس کی خاموشی پر تعجب اور افسوس کرتے تھے۔ دکاندار نے بڑے جتن کیے لیکن طوطے کی مہر سکوت نہ ٹوٹی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن بیچارہ دکاندار اسی غم میں حیران و پریشان دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک 4 ابرو کا صفایا کیے ہوئے گنجا درویش خدا مست دکان کے سامنے سے گزرا۔ طوطے نے جو ہی اس گنجے فقیر کو دیکھا فوراً بلند آواز سے بولا، سائیں تو کس سبب سے گنجا ہوا؟ شاید تو نے بھی بوتل سے تیل گرا دیا ہوگا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے طوطے کی اس بات پر ہنس پڑے کہ اس طوطے نے بھی درویش کو اپنے جیسا ہی سمجھا۔ اللہ کے پاک بندوں کو اپنے جیسا مت سمجھو۔ اگرچہ لکھنے میں شعر اور شر کو ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے لیکن ان کے معنوں میں فرق ہے۔ شر دودھ انسان کی خوراک ہے اور دوسرا شیر جنگل کا بادشاہ جس کی انسان خوراک ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ اس قیاس آرائی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ اپنے غلط قیاس سے کبھی انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کیا اور کبھی اولیاء اللہ کو اپنے برابر سمجھتے رہے۔ اگر کوئی اس بے ادبی پر اعتراض کرے تو کہتے ہیں ارے ہم بھی انسان ہیں اور یہ بھی انسان۔ نبی اگر اپنا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈالے تو ہزاروں کا لشکر جی بھر کر کھانا کھا لے اور کھانے میں ذرا برابر بھی کمی واقع نہ ہو۔ درس حیات: تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق قیاس آرائیاں نہ کرو۔